بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ روح کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو روح ہے یہ واپس آ جاتی ہے، دفنانے کے بعد بھٹکتی رہتی ہے پہاڑوں میں، گھروں میں، جنگلات میں، اور اسی طرح بعضوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو روح ہے کسی جانور کے اندر، کسی درخت کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اغلاط العوام میں سے ہے، یہ ایک عام طور پر غلطی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا 15ویں پارے میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کے ایک حکم اور آرڈر کا نام ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا۔ پھر یہ وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ دیکھیں انسان کے اس مادی جسم کے اندر ایک دوسری چیز ہے جو امر الہی کے ارادے اور حکم سے انسان کے جسم کے اندر فائز ہوتی ہے، اسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ روح کے متعلق، دوسری وضاحت روح کے متعلق کہ یہ جو روح ہے اس روح کے کمالات ہوتے ہیں، پھر ان کمالات کے اندر تفاوت ہے اور فرق مراتب ہے، اور یہ کمالات ہر روح کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ بعض ارواح مقدسہ ہوتے ہیں، مقرب جو ہیں ارواح ہوتی ہیں کہ ان کے کمالات زیادہ ہیں، جس طرح کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے کمالات سب سے زیادہ ہیں۔ اور تیسری وضاحت یہ کروں روح کے متعلق، یہ جو کمالات ہیں یہ ہر روح کے ذاتی نہیں ہیں، یہ وہاب حقیقی خدا تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اس کے اپنے ذاتی نہیں۔ اور چوتھی وضاحت روح کے متعلق یہ کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو کمالات ہیں روح کے، ان کی ایک حد بندی ہے، ان کی ایک تحدید ہے، آگے چل کر کے یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے یہ کمالات سلب ہو سکتے ہیں، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ان کو مسلوب کر سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا امر کا۔ امر کے تعیین میں، امر کی معنی اور میننگ کے تعیین میں علماء کرام کے کافی جو ہیں آراء ہیں، اور اس کی الگ الگ جو ہے یعنی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ تو اس میں میرا جو توجہ ہے وہ سورہ اعراف کے اندر جو آیت آتی ہے اسی کی طرف جو ہے میں آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی، خلق بھی ہے اللہ کا اور امر بھی ہے اللہ کا۔ لیکن اس سے پہلے آپ پڑھیں، آیت ہے رکوع سے آپ پڑھیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی 6 دنوں میں۔ تو یہ جو کام ہوا آسمانوں کی تخلیق کا اور زمین کا، انسان کی تخلیق کا، تمام تر کائنات کی تخلیق کا، اس کا نام خلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہیں۔ پھر درمیان میں فرمایا ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہو گئے، جیسے کہ ان کی شان ہے، ان کے شایان شان جو ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ یہ تجلیات میں سے ایک بات ہے۔ تو یہ ثم استوى علی العرش کہ عرش پر جلوہ افروز ہو گئے، یہ ٹکڑا، یہ سینٹینس جو ہے یہ شان حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان حکمرانی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ رات کے بعد دن کو لائے گا اور دن کے بعد جو ہے رات کو لائے گا، مسلسل دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے، اس کے حکم کے تحت
اور سمجھا کہ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں کس طرح وہ روشن ہیں، ستاروں کو دیکھیں اور سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو یہ جو ہے ایک محیر العقول اور محکم اور منظم ایک نظام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور تصریف کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر بھی ہیں اور مصرف بھی ہیں، پورے کائنات کو چلانے والے. اور آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار کہ اللہ کی ایک تخلیق بھی ہے، ایک خلق بھی ہے، ایک اللہ کا امر بھی ہے. تو خلق تو سمجھ میں آ گیا کہ سارا یہ نظام کائنات کا یہ خلق ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہیں، تارے ہیں، انسان ہیں، کون سی بھی مخلوقات ہے، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، بحری مخلوق ہو، فضائی مخلوق ہو، بری مخلوق ہو، علوی مخلوق ہو، سفلی مخلوق ہو، اوپر والی مخلوق ہو، نیچے والی مخلوق ہو، یہ ساری جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر تخلیق اور اللہ کی تدبیر اور تصریف کے ساتھ ہی چل رہی ہے. باقی وجہ امر، تو امر کے اندر جو ہے یہ تھوڑی سی وضاحت ہے کہ آپ امر کو ایک مثال سے سمجھیں کہ دنیا کا جس طرح آپ ایک کارخانہ لے لو، اس کارخانہ میں بہت ساری مشینیں ہیں. ایک مشین کپڑے کو بن رہی ہے، ایک مشین کتاب چھاپتی ہے، ایک مشین جو ہے آٹے کو پیس رہی ہے، لیکن ہر ایک مشین کے الگ الگ جو ہے پارٹس ہیں، الگ الگ اس کے پرزے ہیں کہ کس طرح ان کو جوڑ جکڑ کر کے بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور اہم چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان مشینوں کو چلانے کے لیے، وہ ہے اسٹیم اور کہربائی بجلی. جب خزانہ بجلی سے کہربائی بجلی نکلتی ہے، ان مشینوں کے اندر آتی ہے، یہ کنیکشن بنتا ہے، اس سے پھر ہر ایک مشین اپنی اپنی ساخت کے مطابق وہ گھومتی ہے اور چلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو بجلی کہربائی کمکموں کے اندر آتی ہے، لیمپوں کے اندر آتی ہے، پھر کسی لیمپ اور کمکمے کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، کسی کی تیز ہوتی ہے. اسی سے آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس امر اور آرڈر کی جو بجلی ہے، اللہ کے امر الہی کی بجلی سے یہ روح انسان کے جسم کے اندر آتا ہے، اسی امر الہی کی بجلی سے یہ روح جو ہے پھر یہ باہر نکلتا ہے. پھر یہ جو روح ہے اگر نیک ہے، اگر یہ روح جو ہے نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ علیین میں ہے، اگر برا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے سجین میں ہے. پھر آگے ایک وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ پھر ایک اس جسم کے ساتھ مرنے کے بعد روح کا ایک گونا تعلق اور کنیکشن ہوتا ہے. پھر یہ جو کنیکشن ہے اس کو بھی آپ مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ موبائل جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایک سم اور نیٹ ورک ہوتا ہے. پھر یہ ریز کے ذریعے اس سم کا پھر تعلق ایک ٹاور کے ساتھ ہے. پھر جب ٹاور سے یہ کنیکشن اس کے ساتھ ملتا ہے سم کے ساتھ، پھر یہ تعلق اور کنیکشن کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے، کبھی ویک ہوتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے. اسی سے آپ سمجھیں کہ روح کا جو تعلق ہے جسم کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے، کبھی ویک ہوتا ہے. اور جو بھی عذاب یا عقاب اس جسم پر ہوگا اس کے گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، ضدیت اور ہٹ دھرمی اور جہالت اور گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے، تو وہی سمجھا کہ روح کو بھی وہ تکلیف پہنچتی ہے. اور اگر جو ہے روح اچھا ہے، جسم اچھا ہے، تو اگر جسم کو کوئی خوشی پہنچے گی، تسکین پہنچے گی، تو روح کو بھی پہنچے گی. تو یہ کچھ روح کے متعلق وضاحت تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.